بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں عقابی نظر سے میر بخش کو دیکھتے ہوئے اس کی جانب بڑھا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو چکا تھا اور کلاشنکوف کو میری طرف سیدھا کر چکا تھا۔ یہ بہت نازک لمحات تھے، اگر میں ایک لمحے کی بھی کوتاہی کر جاتا تو کلاشنکوف سے نکلنے والی گولیوں کی بوچھار مجھے چھلنی کر دیتی۔ میں نے جست بھر کر ہینڈ سپرنگ لگایا، پھر فرنٹ سمر سالٹ لگاتے ہوئے میر بخش کے اوپر سے گزر کر اس کے عقب میں اپنے قدموں پر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اسی وقت مجھے اپنے پیچھے گولیوں کی تڑتڑاہٹ سنائی دی۔ میں ایڑیوں پر اباؤٹ ٹرن ہوا۔ وہ فائرنگ میر بخش کی کلاشنکوف سے کی گئی تھی۔ اس نے اس جگہ کا نشانہ بنایا تھا جہاں ہینڈ سپرنگ لگانے سے پہلے میں کھڑا تھا۔ میں نے واضح طور پر نوٹ کیا کہ میر بخش نے میرے قدموں میں گولیاں برسائی تھیں۔ اس مقام کی ریت فضا میں اچھل گئی تھی۔ میر بخش کی اس حرکت پر میں چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ مجھ پر یہ حقیقت آشکار ہو رہی تھی کہ وہ مجھے جان سے مارنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، بلکہ صرف زخمی کرنا چاہتا تھا۔ اگر وہ میری جان کا دشمن ہوتا تو فائرنگ کا رخ میرے سینے یا سر کی جانب ہوتا۔ میر بخش میری کلا بازیوں پر محو حیرت تھا۔ اس نے میرے قدموں میں فائرنگ کی تھی، مگر میں پلک جھپکتے میں اس کے عقب میں پہنچ چکا تھا۔ وہ تیزی سے پیچھے مڑا۔ میں نے اسی وقت ایک لمبا سا اسٹیپ لے کر سائیڈ کک اس کے پہلو میں رسید کر دی۔ وہ سائیڈ کک کی یہ خصوصیت ہے کہ اگر یہ مناسب جرک کے ساتھ صحیح ٹارگٹ پر پڑ جائے تو مضبوط سے مضبوط مد مقابل کے قدم بھی اکھاڑ دیتی ہے۔ میر بخش اس ناگہانی افتاد کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھا۔ وہ تو حیرت سے میرا دیدار کرنے کی خاطر مڑا تھا، لیکن اسے کیا خبر تھی کہ اسے یہ دیدار بہت مہنگا پڑے گا۔ میری سائیڈ کک نے اس کے پہلو کی بھی بھرپور مزاج پرسی کی اور وہ زمین پر کلا بازیاں کھاتے ہوئے مجھ سے 15 قدم دور جا گرا۔ ایک مارشل آرٹسٹ کے مد مقابل اگر کوئی مارشل آرٹسٹ ہی ہو تو فنی داؤ پیچ کا مظاہرہ نسبتاً آسان ہوتا ہے اور مقابلے میں ایک حسن پیدا ہو جاتا ہے جو دیکھنے والوں کو بھی محظوظ کرتا ہے۔ یہاں میرا مقابلہ ایک جٹ قسم کے پہلوان سے تھا، اس لیے میں اپنے فن کا بھرپور مظاہرہ کرنے سے قاصر تھا۔ مد مقابل کی حرکات کے مطابق میں بھی توڑ پیش کر رہا تھا۔ اس مرتبہ میر بخش کے ہاتھ سے کلاشنکوف چھوٹ گئی تھی اور اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار بھی نظر آ رہے تھے۔ کلاشنکوف اس کے نزدیک ہی ریت پر پڑی تھی۔ وہ کراہتے ہوئے اٹھا اور سب سے پہلے کلاشنکوف کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ اس دوران میں قدرے اس کے قریب پہنچ چکا تھا، تاہم ہمارے درمیان اب بھی 8-10 فٹ کا زمینی فاصلہ حائل تھا۔ وہ اپنی کلاشنکوف کو مجھ پر تانتے ہوئے پھنکارا، شرافت سے گاڑی میں جا کر بیٹھ جاؤ ورنہ اس کے ساتھ ہی اس کے دھمکی آمیز انداز میں کلاشنکوف کو حرکت دی۔ وہ سندھی لب و لہجے میں اردو بول رہا تھا۔ تھانے میں یہ دونوں افراد بالکل خاموش کھڑے رہے تھے۔ جب ہم گاڑی میں سوار ہو رہے تھے تو اس وقت میں نے میر بخش سے وڈیرے کے بارے میں ایک سوال پوچھا تھا، جس کا اس نے جواب بھی دیا تھا۔ اس کے بعد وہ اب مجھ سے کوئی لفظ بولا تھا اور خاصا خطرناک بولا تھا۔ میں نے اپنی نظر میر بخش کی شانوں پر ٹکا رکھی تھی تاکہ وہ کلاشنکوف کو کوئی مہلک حرکت دینے کا ارادہ کرے تو میں بروقت بچاؤ کر سکوں۔ کسی بھی قسم کی فائٹ کے دوران میں اپنے مد مقابل کے جسم کے 2 مقامات کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اول اس کی کمر، دوم اس کے شانے یعنی کندھے۔ پاؤں اور ٹانگوں کی ہر حرکت کو کمر کی بدلتی ہوئی پوزیشن سے قبل از وقت جانا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ہاتھوں اور بازوؤں کی حرکت کو جاننے کا مرکز کندھے ہیں۔ جو مارشل آرٹسٹ یا فائٹر ان 2 مقامات کو نگاہ میں رکھتے ہیں وہ مد مقابل کے حملوں سے محفوظ رہتا ہے، کیونکہ وہ دشمن کے وار سے پہلے ہی سمجھ جاتا ہے کہ وہ کون سی کک مارنے والا ہے یا کون سا ہینڈ اٹیک کرنے والا ہے۔ اس ججمنٹ میں اگر مہارت حاصل ہو جائے تو صرف سیلف ڈیفenس اور بلاکنگ کا سہارا لے کر کوئی بھی میدان مارا جا سکتا ہے۔ میں نے میر بخش کو بدستور اپنے نظر میں رکھتے ہوئے اس کی دھمکی کے جواب میں کہا، میر بخش اگر میں تمہارے حکم ماننے سے انکار کر دوں تو تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ کیا تم مجھے جان سے مار دو گے؟ میں نے پوچھا۔ جان سے نہ بھی مارا تو تمہارے ہاتھ پاؤں ضرور توڑ دوں گا۔ وہ مدافعانہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، پھر ساری عمر محتاجی اور اپاہجی میں بسر کرنا۔ میں نے اسے تاؤ دلانے کی خاطر کہا، اگر مرد کے بچے ہو تو ہتھیار پھینک دو اور خالی ہاتھ کے نہتے کا مقابلہ کرو۔ میر بخش مضبوط جسم کا مالک پہلوان صفت شخص تھا، لیکن میرے جمناسٹک کے کمالات نے اسے 2 مرتبہ ریگستان کی ریت پھانکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں اس کو برہم کرنے کے ساتھ ساتھ
پوری طرح تول ناپ بھی رہا تھا۔ میں اس قسم کے اسٹانس میں ریڈ الرٹ تھا کہ اگر وہ مجھ پر فائرنگ کرنے کے لیے ذرا سی بھی جنبش کرتا تو میں اس کے نشانے کو شافی خطا کر سکتا تھا، اس لیے میں مطمئن تھا۔ وہ میرے تند پر تل ملا کر بولا، وجدان، تم ہمیں غصہ دلا کر کوئی حماقت کرنے پر نہیں اکسا سکتے، ہم جانتے ہیں کہ تم کتنے خطرناک ہو، تمہیں اگر ذرا سی بھی ڈیل دی گئی تو تم سر پر سوار ہو جاؤ گے۔ اچھا، میں نے حیرت سے آنکھیں پٹ پٹائیں، تمہیں میرے بارے میں یہ نادر معلومات کہاں سے حاصل ہوئی ہیں؟ زیادہ بکواس نہیں کرو، وہ داڑا، اور چپ چاپ جا کر گاڑی میں بیٹھو۔ اپنی بات ختم کرتے ہی اس نے چونک کر میرے عقب میں دیکھا۔ اس وقت ہم دونوں اس پوزیشن میں ایک دوسرے کے مقابل تھے۔ سیاہ گاڑی ہمارے پہلو میں آتی تھی، میرا رخ اسی جانب تھا جدھر گاڑی کا رخ تھا، یعنی میری میر بخش کا چہرہ اس طرف تھا جدھر سے ہم آئے تھے۔ گویا وہ گاڑی کے عقب میں دیکھ کر چونکا تھا۔ اس کے چونکنے کے انداز نے مجھے بات کی تہہ تک پہنچا دیا۔ میں نے تھوڑی دیر قبل گاڑی کے عقبی حصے سے ڈرائیور کو باہر پھینک دیا تھا، یقیناً وہ اٹھ کر میری پشت پر پہنچ چکا تھا۔ میں نے ڈرائیور کی آمد کی آواز پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے اپنے اور اس کے درمیان حائل فاصلے کا محتاط اندازہ لگایا، پھر اس کی جانب دیکھے بغیر ایک بیک فلیک کرتے ہوئے میں ہوا میں اچھلا اور میری وہیل فلائنگ کک ڈرائیور کی پیشانی پر لگی۔ اس کے حلق سے ایک خوفناک چیخ خارج ہوئی اور وہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپتے ہوئے زمین بوس ہو گیا۔ جب وہ زمین پر گر رہا تھا تو میں نے اس کے ایک ہاتھ میں آہنی راڈ کی جھلک دیکھی تھی جو چہرہ تھامتے ہوئے اس کی ہاتھوں سے گر پڑی تھی اور گرتے ہوئے اس کی کھوپڑی سے ٹکرا گئی تھی۔ اس دوہری چوٹ نے اسے گرنے سے پہلے ایک مرتبہ پھر چیخنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ڈرائیور نے کہیں سے آہنی راڈ نکال لی تھی اور میری بے خبری میں پشت سے حملہ آور ہونے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن میرے بروقت عمل نے اس کے مذموم عزائم کو ریت میں ڈال دیا تھا۔ اب تم کوئی حرکت نہیں کرو گے؟ میری سماعت سے میر بخش کی سرسراتی ہوئی آواز ٹکرائی۔ میں نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا اور کہا، اگر میں حرکت نہیں کروں گا تو پھر برکت کیسے پیدا ہوگی؟ وہ چڑھ کر بولا، تم اپنی ناپاک زبان بند رکھو اور میں نے تم سے جو کہا تھا اس پر عمل کرو۔ میں بھی تو وہی کہہ رہا ہوں میر بخش، میں نے کہا۔ وہ الجھن زدہ انداز میں بولا، کیا کہہ رہے ہو تم؟ میں نے کہا، یہی کہ حرکت میں برکت ہے، اگر میں حرکت نہیں کروں گا تو تمہارا حکم کس طرح مان سکوں گا؟ بغیر حرکت کیے میں گاڑی میں کس طرح بیٹھ سکتا ہوں؟ میں بات کرتے ہوئے غیر محسوس انداز میں اس کی جانب سرک رہا تھا۔ وہ میرے عزائم کو بھانپ گیا اور تنبیہی لہجے میں بولا، تم نے اگر کوئی چالاکی دکھانے کی کوشش کی تو میں گولی چلانے میں ایک لمحے کی تاخیر بھی نہیں کروں گا۔ میں نے کہا، نہ میں چلاک ہوں اور نہ ہی کسی قسم کی چالاکی دکھانے کا میرا کوئی ارادہ ہے۔ تم خواہ مخواہ مجھ سے خوف زدہ ہو، حالانکہ تمہارے ہاتھ میں ہتھیار بھی ہے۔ خود کو بے بس اور کمزور ظاہر کرنے میں تمہاری کوئی چال پوشیدہ ہے۔ میر بخش پھنکارتے ہوئے بولا، ورنہ تھوڑی دیر پہلے میں تمہاری جو پھرتیاں دیکھ چکا ہوں، اس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ تم کتنے سیدھے ہو۔ میں نے کہا، اگر میں سیدھا نہیں ہوتا تو کیا تم لوگ اتنی آسانی سے مجھے اور میری ساتھی کو اغوا کر سکتے تھے؟ میں اگر ہوشیار قسم کا بندہ ہوتا تو تم لوگوں کو مصیبت میں ڈال دیتا، جبکہ تم لوگوں نے میری کلائیوں میں ہتھکڑیاں بھی ڈال رکھی ہیں۔ مصیبت میں تو تم نے ہمیں ڈال دیا ہے۔ وہ کینہ توز نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، اس ہتھکڑی نے بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، تم کسی مداری کی طرح ہوا میں کرتب دکھا رہے ہو اور تمہارے ہاتھوں سے تمہاری ٹانگیں چل رہی ہیں۔ یہ سچ ہے کہ میں نے ہتھکڑی لگی ہونے کے باوجود بھی جمناسٹک اور کنگ فو کے کچھ ہاتھ ان دونوں پر آزما ڈالے تھے۔ میں نے گاڑی ہی میں الٹی ہتھکڑی کو سیدھی ہتھکڑی میں بدل ڈالا تھا۔ اب میرے دونوں ہاتھ سامنے کی جانب تھے، دونوں کلائیوں میں ہتھکڑی کے مضبوط آہنی کڑے فٹ تھے۔ ان دونوں کڑوں کو ملانے والی زنجیر کی لمبائی اتنی تھی کہ میں پہلو پہ پہلو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو کہیں بھی ٹکا سکتا تھا۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے ہینڈ سپرنگ اور بیک فلیک کا جو مظاہرہ کیا تھا وہ دونوں ہتھیلیاں گرم ریت پر جما کر کیا تھا۔ ویسے یہی کام میں ہتھیلیوں کے بجائے دونوں پنچز سے بھی کر سکتا تھا۔ فنگر ٹپ سے بھی مجھے شاولن ٹیمپل میں تربیت کے دوران میں انتہائی مشکل اور کٹھن پش اپس بھی لگانا سکھایا گیا تھا۔ میں نے میر بخش کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا، دیکھو میر بخش، کسی کے ہاتھ چلتے ہیں، کسی کی ٹانگیں اور کسی کی زبان۔ تم کون ہوتے ہو اعتراض کرنے والے؟ تمہاری تو یہ تینوں چیزیں چلتی ہیں۔ وہ جلے بنے انداز میں بولا۔ میں نے پرتمسخر انداز میں اسے دیکھا، پھر اس سے پہلے کہ میں اس سے کچھ کہتا اس کی نظر میرے ہاتھوں پر گئی اور وہ اچھل پڑا۔ میں نے بھی اس کی دیکھا دیکھی اپنے ہاتھوں کا جائزہ لیا۔ وہ لکنت زدہ لہجے میں بولا، یہ ہاتھ کڑی تو تمہیں الٹی لگائی گئی تھی؟ ہاں، لگائی تو الٹی ہی تھی تم لوگوں نے۔ میں نے دونوں ہاتھ ہوا میں بلند کرتے ہوئے کہا، پھر یہ سیدھی کیسے ہو گئی؟ جادو کے زور پر، میں نے کہا۔ کیا تم جادو بھی جانتے ہو؟ ہاں، میں نے متحمل لہجے میں کہا۔ کہو تو
مظاہرہ کر کے دکھاؤں؟ وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم کوئی جادو وادو نہیں جاتا، تم مجھے بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ پھر اس کا لہجہ سخت ہو گیا، میں تم سے آخری مرتبہ کہہ رہا ہوں، سیدھی طرح تم گاڑی میں جا کر بیٹھو ورنہ مجھے کوئی اور راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میر بخش، تم دونوں جس راستے پر قدم رکھ چکے ہو اس کی منزل تو موت کے سوا اور کچھ نہیں۔ تم اپنی جان کی فکر کرو، اگر زندہ بچ پاؤ گے تو راستہ اختیار کرنے کی نوبت آئے گی نا۔ اس قسم کے میرے کاٹدار جملوں نے میر بخش کی راگ بدماشی کو بھڑکا دیا۔ اس کا چہرہ یکدم سرخ ہو گیا، خونخوار لہجے میں بولا، میں اب تک تم سے رعایت برت رہا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم مجھے آنکھیں دکھانے لگو۔ پھر اس نے کلاشنکوف کو مخصوص حرکت دیتے ہوئے گاڑی کی جانب اشارہ کیا، چلو ادھر گاڑی میں بیٹھو، ہم پہلے ہی بہت لیٹ ہو چکے ہیں۔ اسی وقت گاڑی کے عقبی حصے میں کسی کے کراہنے کی آواز آنے لگی۔ دنوں، یقیناً وہ دنوں کی آواز تھی جو گرمی کی شدت کے باعث ہوش میں آ رہی تھی۔ اس گاڑی کو صحرا میں کھڑے لگ بھگ 1 گھنٹہ ہونے کو آیا تھا۔ گاڑی کے ایئر کنڈیشنر نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا، پھر عقبی دروازہ بھی کافی دیر سے کھلا پڑا تھا۔ گاڑی کے اندر کی رہی صحیح کولنگ بھی جاتی رہی ہوگی۔ تھوڑی دیر پہلے ہونے والی فائرنگ، ریت کی تپش اور آسمان سے برستی آگ نے دنوں کی گہری نیند کو اچاٹ کر دیا تھا۔ وہ گہری نیند جو طویل بے ہوشی کی صورت میں اس کے جسم و جان میں اتر آئی تھی۔ دنوں کے کراہنے کی آواز سن کر میر بخش چونک اٹھا تھا۔ اس اسنا میں میر بخش کا دبلا پتلا ساتھی بھی خود کو جھاڑتا سہلاتا ہمارے قریب پہنچ گیا تھا۔ میر بخش نے ڈرائیور ساتھی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، نواز علی، میں اس کو سنبھالتا ہوں، تم گاڑی کے اندر جا کر لڑکی کی خبر لو۔ مجھے میر بخش کی زبانی اس وقت پہلی مرتبہ یہ معلوم ہوا کہ اس کے ڈرائیور ساتھی کا نام نواز علی تھا۔ میں نے نواز علی کے راستے میں حائل ہوتے ہوئے کہا، رک جاؤ، اگر تم نے میری ساتھی کی سمت ایک قدم بھی بڑھایا تو ٹانگیں چیر کر رکھ دوں گا۔ میر بخش غصیلے لہجے میں بولا، نواز علی، اس کی دھمکیوں سے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے کہا نا میں اس کو سنبھال۔ اس کا جملہ مکمل نہ ہو سکا، اسی وقت دنوں گاڑی کے عقبی جانب سے نمودار ہوئی۔ وہ ڈگمگاتے ہوئے قدموں سے میری طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ نائلون کی ڈوری میں بدستور بندھے ہوئے تھے۔ میں نے صورتحال کی پرواہ کیے بغیر چلا کر کہا، دنوں گاڑی کے اندر چلی جاؤ، باہر کے حالات سازگار نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں نے دنوں کی سمت قدم بھی بڑھا دیے۔ مجھے اپنے عقب میں کلاشنکوف بردار میر بخش کی چنگاڑ سنائی دی، رک جاؤ نہیں تو گولی مار دوں گا۔ میں نے میر بخش کی دھمکی کو اہمیت نہیں دی اور دنوں کو گاڑی کے اندر جانے کا کہتے ہوئے خود بھی اس جانب پیش قدمی جاری رکھی۔ میر بخش نے مجھے روکنے کے لیے میرے قدموں میں کلاشنکوف کا برسٹ مارا۔ تیز رفتار گولیاں ریت اڑانے کے سوا کچھ نہ کر سکی، کیونکہ انہیں کسی کی زندگی چاٹنے یا کسی کو زخمی کرنے کے احکام نہیں دیے گئے تھے۔ اس سے ایک بات پایا ثبوت کو پہنچ گئی کہ میر بخش مجھے کوئی گزند نہیں پہنچانا چاہتا تھا، ورنہ اتنے نزدیک سے اس کا نشانہ قطع ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اور وہ بھی برسٹ کی صورت میں میرے بچ نکلنے کا کوئی چانس نہیں تھا۔ میں فوری طور پر اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ مجھے صحیح سالم کہیں پہنچانا چاہتے تھے۔ کلاشنکوفیں اور فائرنگ صرف مجھے کنٹرول کرنے کے لیے تھی۔ دنوں نے میرے کہنے کے مطابق گاڑی کی جانب بڑھنا شروع کر دیا تھا، اور مجھے یہ بھی یقین ہو گیا تھا کہ نواز علی اور میر بخش مجھ پر ہتھیار استعمال کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ چنانچہ میں کھل کھلا کر میدان میں آ گیا۔ میں نے اپنے قریب کھڑے نواز علی کی طرف دیکھا، وہ مجھے روکنے کے لیے دونوں بازو آگے بڑھا چکا تھا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے مجھے دبوچنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ میں نے ایک قدم پیچھے ہٹ کر اسے جھکائی دی، پھر نیچے بیٹھتے ہوئے بڑی تیزی سے فرنٹ سویپ مار دی۔ وہ تکلیف کی شدت سے چیخ اٹھا۔ میری پنڈلی کے وار نے نواز کی پنڈلی کے گوشت پر ایک قیامت خیز ضرب لگائی تھی۔ وہ ٹانگ پکڑ کر زمین پر بیٹھ گیا اور سندھی زبان میں مغلظات بولنے لگا۔ مارشل آرٹس کے سینٹرز میں دو کھلاڑیوں کے درمیان جب فائٹ ہوتی ہے تو پنڈلی کے بلیڈ کی سامنے والی ہڈی کی حفاظت کے لیے شین گارڈ استعمال کیے جاتے ہیں، مگر اسٹریٹ فائٹ میں اس قسم کا اہتمام ممکن نہیں ہوتا۔ میں تو شاولن ٹیمپل کا تربیت یافتہ تھا، جہاں انسانی جسم کو فولاد میں ڈالا جاتا ہے۔ میں نے کبھی کسی قسم کا گارڈ استعمال نہیں کیا تھا، خصوصاً اسٹریٹ فائٹ میں میرا انداز مدافعانہ ہوتا تھا، اور جب تک کوئی جان ہی کو نہ آ جائے میں اٹیک نہیں کرتا تھا۔ ایک سچے مارشل آرٹسٹ کی یہی پہچان بھی ہے۔ نواز علی کو زمین بوس ہوتے دیکھا تو میر بخش آپے سے باہر نکل آیا۔ وہ خونخوار انداز میں میری جانب بڑھا اور میرے قدموں کا نشانہ لے کر فائرنگ کر دی۔ میں اس کے ٹریگر دبانے سے پہلے ہی ہوا میں اچھل چکا تھا اور بیگ سمر سالٹ کر لگاتے ہوئے چند قدم کے فاصلے پر پہنچ گیا تھا۔ چنانچہ میر بخش کی فائرنگ کا بڑا بھیانک نتیجہ برآمد ہوا۔ نواز علی کی ایک کربناک چیخ فضا میں بلند ہوئی۔ وہ میرے قدموں کے نزدیک ہی زمین پر پڑا ہوا تھا۔ جب میرے قدم وہاں نہیں
نہیں رہے تو وہ براہ راست گولیوں کی زد میں آ گیا۔ کلاشنکوف کے ہلاکت خیز برسٹ نے نواز علی کا جسم چھلنی کر دیا۔ اس کے مضروب و مجروح بدن نے ایک دو چھوٹے چھوٹے جھٹکے کھائے اور پھر ساکت ہو گیا۔ وہ اب اس تپتے ہوئے صحرا میں نہیں رہا تھا۔ یہ بات صرف خدا ہی جانتا تھا کہ اس کی روح اب کسی ٹھنڈی جگہ پر تھی یا میر بخش وحشت زدہ نظر سے اپنے ساتھی کی لاش کو تک رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ نواز کو اس نے اپنے ہاتھ سے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، مگر یقین کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ حقیقت حال سب کچھ عیاں تھا۔ نواز علی کی خون اگلتی بے گور و کفن لاش سامنے موجود تھی۔ میر بخش اس سچائی کو جھٹلا نہیں سکتا تھا، اس لیے سکتے کی کیفیت میں کھڑا ایک ٹک نواز کی لاش کو تک رہا تھا۔ میں نے اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور فضا میں پرواز کرتے ہوئے میر بخش کے قریب پہنچ گیا۔ پھر میری سائیڈ فلائنگ کک اس کے سینے پر کسی وزنی ہتھوڑے کے مانند پڑی۔ ایک کربناک کرا کے ساتھ وہ لڑکھڑایا۔ میں نے اس کے چہرے پر آہنی 72 رسید کر دیا۔ وہ ڈگمگاتے قدموں کے ساتھ پشت کے بل زمین پر جا گرا۔ اس کے ہاتھ سے کلاشنکوف چھوٹ گئی۔ اس مرتبہ کلاشنکوف کافی فاصلے پر گری تھی۔ وہ فوری طور پر اسے اٹھا نہیں سکتا تھا۔ وہ کلاشنکوف کو کیا اٹھاتا، اسے تو اپنے اٹھنے کے لالے پڑے ہوئے تھے، کیونکہ اس دوران میں اس کے سر پر پہنچ چکا تھا اور اس کی اٹھنے کی ہر کوشش کو ناکامیاب بناتے ہوئے اس پر ٹھوکروں کی بارش کر رہا تھا۔ فائرنگ کی آواز پر دنو ایک مرتبہ پھر گاڑی سے باہر نکل آئی تھی۔ اس بار اس نے دیکھا تو بازی پلٹ چکی تھی۔ صورتحال مکمل طور پر میرے کنٹرول میں تھی۔ میں نے مختصر الفاظ میں دنو کو سمجھایا کہ وہ ڈرائیونگ کیبن میں بیٹھ کر باہر کے حالات سے لطف اندوز ہو۔ میں نے ڈیش بورڈ پر رکھی کلاشنکوف کے بارے میں بھی اسے آگاہ کر دیا تھا۔ اس دوران میں میر بخش اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کا چہرہ لہو لہان ہو رہا تھا۔ آہنی ہتھکڑی کی بھرپور ضرب نے اس کے چہرے کی کھال کو کئی جگہ سے ادھیڑ دیا تھا، تاہم وہ اس قسم پرسی کی حالت میں بھی ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ آگے نکال رکھے تھے۔ انداز ایسا تھا جیسے مجھے دبوچنا چاہتا ہو۔ میں کھلے ہاتھ کا وار نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے ڈیفنس یا اٹیک دونوں صورتوں میں اپنے دونوں ہاتھ ایک ساتھ استعمال کرنا تھے۔ ہتھکڑی نے میرے دونوں بازوؤں کو قریب سے قریب تر کر دیا تھا۔ حکم ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ بھائیوں کو دو بازوؤں سے بھی تشبیہ دی جاتی ہے۔ اے کاش اسلامی دنیا کا کوئی عالم، کوئی مفکر، کوئی فلسفی، کوئی لیڈر، کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر یا کوئی سائنسداں ایسی ہتھکڑی ایجاد کر دے جو امت مسلمہ کے بازوؤں کو قریب سے قریب تر کر دے۔ میر بخش نے دونوں ہاتھوں سے جھپٹا مار کر مجھے قابو کرنا چاہا، مگر میں بجلی کی سی صورت سے ہوا میں اچھلا اور فرنٹ سمرسالٹ کرتے ہوئے اس کے اوپر سے گزر گیا۔ تاہم سنبھلنے میں مجھے تھوڑی تاخیر ہو گئی۔ اس دوران میں میری لمحاتی غفلت سے فائدہ اٹھا کر میر بخش عین میرے عقب میں پہنچ گیا۔ پھر اس سے پہلے کہ میں کوئی حرکت کرتا، اس نے سندھی کی روایتی کشتی ملاکھڑا کے انداز میں مجھے کمر سے دبوچ لیا۔ ملاکھڑا اور حقیقت شہ زوری آزمانے کا ایک انداز ہے۔ دونوں پہلوان ایک دوسرے کو شلواروں کے نیفے میں ہاتھ ڈال کر مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں اور شہ زوری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے حریف کو زمین پر گرانے کی کوشش میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ جو پہلوان دوسرے کو چت کر لیتا ہے، کامیابی اس کے حصے میں آتی ہے۔ میر بخش کے ڈیل ڈول اور جوسے سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس نے ملاکھڑا کے کئی اکھاڑے جیتے ہوں گے اور اب تو وہ اپنے فن کا عملی مظاہرہ بھی کر رہا تھا۔ میں نے شلوار تک پہنی ہوئی تھی، چنانچہ اس نے میری جینز کے بیلٹ پر دونوں ہاتھ مضبوطی سے جما لیے تھے اور مجھے نیچے گرانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ اس کی شہ زوری میں کوئی کلام نہیں تھا، تاہم میں بھی کچی گولیاں نہیں کھیلا ہوا تھا۔ شاولن ٹیمپل میں تمام اسٹوڈنٹس کو مختلف موویز بھی دکھائی جاتی تھی جن میں دنیا بھر کے ہر علاقے سے متعلقہ فنون حرب کی فلم ہوتی تھی۔ اساتذہ کا لیکچر بھی ساتھ ساتھ جاری رہتا تھا اور ہمیں بتایا جاتا تھا کہ کسی دیسی داؤ کا کیا توڑ کیا جا سکتا ہے۔ یہ فنی دستاویزی فلمیں ایک مخصوص حال میں دکھائی جاتی تھی۔ یہیں پر میں نے دنیا کے عظیم ترین مارشل آرٹسٹوں کے فن پر مشتمل دستاویزی فلمیں بھی دیکھی تھی۔ مجھے سب سے زیادہ بروس لی کا ذاتی اسٹائل جیٹ کونڈو پسند آیا تھا۔ بروس لی کی فنی مہارت نے مجھے بہت متاثر کیا تھا اور دل ہی دل میں نے اسے اپنا آئیڈیل مان لیا تھا۔ میر بخش کی زور آزمائی جاری تھی۔ وہ عطل مکان اس کوشش میں لگا ہوا تھا کہ کسی طرح مجھے زمین پر گرا دے۔ اس کی گرفت سے آزاد ہونا میرے لیے چندہ مشکل نہیں رہا تھا، تاہم میں اسے بھرپور موقع دینا چاہتا تھا تاکہ اس کے دل میں ملال نہ رہے۔
تاہم میں اسے بھرپور موقع دینا چاہتا تھا تاکہ اس کے دل میں ملال نہ رہے۔ اس نے پورے زور سے مجھے آگے دھکیلا، میں اس کی خواہش کے مطابق 2 قدم آگے کھسک گیا، پھر اچانک ہی میں نے اپنے جسم کو ایک جھٹکا دیا اور زمین پر بیٹھ گیا۔ میر بخش بھی زمین پر گرتے گرتے بچا، تاہم میرے بیلٹ پر اس کی پکڑ سلامت رہی۔ اس کارروائی کے دوران میں اس کی ٹھوڑی میرے سر سے ٹکرا گئی تھی۔ میری کھوپڑی کا تو کچھ نہ بگڑا، البتہ ٹھوڑی پر لگنے والی چوٹ کے باعث اس کے منہ سے ایک سسکاری خارج ہوئی۔ پھر آنے واحد میں اس نے مجھے جھٹکا دے کر فضا میں اٹھا لیا۔ اس کا انداز ایسا ہی تھا جیسے کسی بھاری گٹھڑی کو زمین سے اٹھایا جاتا ہے۔ میں دونوں ہاتھوں کا آزادانہ استعمال نہیں کر سکتا تھا، چنانچہ یہاں بھی مجھے جمناسٹک کی تکنیک کا سہارا لینا پڑا۔ میں میر بخش کے کھاتے میں ہوا میں بلند تو ہو ہی چکا تھا، اس لیے میرا کام کچھ آسان ہو گیا۔ میں نے وہیں اپنے بازوؤں کو رول کیا اور بیک سمر سالٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے میر بخش کے اوپر سے گزر گیا۔ تاہم اس پرواز کے دوران میں نے اپنے بازو اس طرح اس کی گردن میں ڈال دیے تھے کہ ہتھکڑی کی زنجیر اس کے نرخرے پر آن گری تھی۔ وہ مجھے اٹھا کر پٹکنا چاہتا تھا لیکن میرے داؤ میں آ گیا تھا۔ زنجیر کے دباؤ سے اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ اس کے حلق سے عجیب پھنسی پھنسی گراہٹیں برآمد ہونے لگی۔ اپنی گردن کو آزاد کرانے کی کوشش کر رہا تھا، میں نے اچانک ہتھکڑی کا پھندا اس کی گردن سے نکال لیا اور اس کی تشریف پر فرنٹ جرک کک رسید کر دی۔ میری ٹھوکر میں بلا کا پش تھا۔ میر بخش دور تک زمین پر لڑکتا چلا گیا۔ میری ہتھکڑی کی آہنی ضرب سے اس کا چہرہ پہلے ہی لہو لہان ہو چکا تھا اور کئی مقامات سے کھال پھٹ گئی تھی۔ وہ جو گرم ریت پر لوٹ پوٹ ہوا تو خون آلود چہرے کے ذرات وافر مقدار میں چپک گئے۔ جب وہ اٹھ کر قدموں پر کھڑا ہوا تو اس کا چہرہ بھیانک صورت اختیار کر چکا تھا۔ میں چاہتا تو 2 منٹ میں اس کا قصہ پاک کر سکتا تھا۔ میں خواہ مخواہ کسی انسان کے خون میں اپنے ہاتھ نہیں رنگنا چاہتا تھا۔ میر بخش کے ساتھی ڈرائیور نواز کی موت ایک حادثاتی طور پر واقع ہو گئی تھی۔ مجھے ان کی گفتگو سے معلوم ہو چکا تھا کہ وہ ہماری اغوا کسی اور شخص کے ایما پر کر رہے تھے، چنانچہ میرا اصل دشمن کوئی اور تھا۔ یہ جان کر اس کے چیلے چانٹے تھے یا پھر کرائے کے بندے۔ میں میر بخش کو اس لیے بھی زندہ رکھنا چاہتا تھا کہ اس نے ابھی تک اپنی زبان نہیں کھولی تھی۔ میں اس کی زبان سے کچھ اگلوانا چاہتا تھا اور اس کی زبان کھلوانے کے لیے تھوڑی بہت خاطرداری تو ضروری تھی نا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا ہی تھا کہ میں اس کے سر پر پہنچ گیا۔ دھندلائی ہوئی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا، جس میں درجنوں ذرات اس کی آنکھوں میں بھی چلے گئے تھے۔ اس کی حالت بڑی وحشت ناک ہو رہی تھی۔ وہ پھولی ہوئی سانس کے درمیان شکستہ لہجے میں بولا، بہت برا کر رہے ہو وجدان، بہت برا۔ میں نے مضحکہ خیز انداز میں کہا، میں یہ برا کس کے لیے کر رہا ہوں؟ کس کے حق میں کر رہا ہوں؟ اپنے حق میں اور کس کے حق میں؟ تم میری پرواہ کرنے والے کون ہوتے ہو؟ میں نے سخت لہجے میں کہا۔ تمہیں میرے حق کی فکر کیوں ہو رہی ہے؟ وہ گراہٹ امیز لہجے میں بولا، تم ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، اسی لیے اتنا اکڑ رہے ہو۔ تمہارا بہت برا حشر ہونے والا ہے۔ اب بھی وقت ہے، شرافت سے گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ اس کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ میں نے ایڑی پر گھومتے ہوئے ایک زوردار وہیل کک اس کے چہرے پر جڑ دی۔ اس کا زخمی چہرہ کچھ اور زخمی ہو گیا۔ وہ ہانپتے ہوئے مجھے مختلف بے لباس گالیوں میں تولنے لگا۔ جب اس کی ناپاک زبان پر میری مرحومہ ماں کا نام آیا تو میرا دماغ گھوم گیا۔ میں نے تیش کے عالم میں اس پر تابڑ توڑ اٹیک شروع کر دیے۔ میں اسے ٹھوکروں میں اڑا رہا تھا اور اس کے جسم کے مختلف حصوں پر آہنی دہتڑ پڑ رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں وہ بے بس ہو کر کسی حقیر کیچوے کی طرح میرے قدموں میں آ پڑا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے جو شخص میری ماں کو گالی دے رہا تھا، اب وہی مجھ سے رحم کی اپیل کر رہا تھا۔ اس کی ساری تن فن غائب ہو چکی تھی۔ وہ منت امیز لہجے میں گگیایا، مجھے مت مارو، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ تمہیں کیوں نہ ماروں؟ میں نے غصیلے لہجے میں کہا۔ کیا تم زندہ رہ کر کوئی عظیم الشان کارنامہ انجام دینا چاہتے ہو؟ تم جیسے معاشرے کے ناسوروں کو تو ریت کے اندر گاڑ دینا چاہیے، اور میں تمہارے ساتھ کچھ اسی قسم کا سلوک کرنے والا ہوں۔ اس صحرا کی تپتی ہوئی ریت تمہارے برہنہ بدن کا مزاج پوچھے گی تو نانی دادی آنکھوں کے سامنے گھوم جائے گی۔ رحم سائیں رحم۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، میں نے آپ کی برتری تسلیم کر لی ہے۔ آپ بہت طاقتور ہو، آپ فاتح ہو۔ میں اپنی شکست مانتا ہوں۔ میں آپ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہوں۔ پھر اس نے ہاتھ بڑھانے کا عملی مظاہرہ کیا۔ میں نے اس کے بڑے ہوئے ہاتھ پر اپنے جوگر سے ایک بھرپور ضرب لگائی۔ وہ تکلیف کی شدت سے چیخ اٹھا۔ میں نے خون خوار لہجے میں کہا، مردود، دوستی ہمیشہ برابری کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔ تم اس وقت میرے قدموں میں کسی مریل چوہے کی طرح پڑے ہو، میری جانب دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ فدویانہ انداز میں بولا، سائیں آپ مجھ سے دوست نہ بناؤ، کوئی بات نہیں، مگر مجھے اپنے قدموں سے دور نہ کرو۔ میں اب آپ کا وفادار بن کر رہنا چاہتا ہوں۔
میں نے کہا وفاداریاں اتنی جلدی تبدیل نہیں ہوتی سائیں، میں نے آپ کو پہچان لیا ہے، آپ کے اندر چھپے ہوئے ایک عظیم انسان کو تلاش کر لیا ہے، آپ مجھے وفاداروں میں شامل کر لو گے تو یہ میری خوش قسمتی ہوگی۔ میں نے اسے ٹٹولتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، کیا تم واقعی میرے وفادار میں شامل ہونا چاہتے ہو؟ ہاں سائیں۔ اس کے ہاتھ بدستور جڑے ہوئے تھے۔ میں نے کہا، وفادار بننے کے لیے وفاداری کے امتحان سے گزرنا پڑتا ہے، اپنا وفاداری ثابت کرنا پڑتی ہے۔ میں ہر امتحان، ہر آزمائش سے گزرنے کو تیار ہوں سائیں، وہ فرما برداری سے بولا۔ میں نے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے کہا، اس ہتھ کڑی کی چابی کہاں ہے؟ وہ ریگزار میں اپنے ساتھی ڈرائیور نوازش علی کی لاش کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، چابی نواز کی جیب میں تھی، چلو تمہاری وفاداری کی آزمائش شروع ہوتی ہے۔ میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ بندہ خاصا سمجھدار تھا، وہ میرے لہجے کی معنی خیزی تک بآسانی پہنچ گیا۔ وہ گھٹنے ریت پر ٹیک کر کراہتے ہوئے اٹھا اور لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے نواز علی کی لاش کی جانب بڑھ گیا۔ احتیاطاً میں بھی تھوڑا فاصلہ رکھ کر اس کے پیچھے وہاں پہنچ گیا۔ نواز علی کی جیب سے ہتھکڑی کی چابیاں نکال کر میر بخش نے میری کلائیوں کو آہنی بندش سے آزاد کر دیا۔ میں نے دونوں کلائیوں کو سہلاتے ہوئے کہا، اب یہی ہتھکڑی تم اپنے ہاتھوں میں پہن لو۔ وہ متذبذب نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، آزمائش میں پورا اترنے کے دعوے دار بھی ہو اور ہچکچاہٹ کا مظاہرہ بھی کر رہے ہو، مجھے تو تمہاری نیت میں کھوٹ کی آمیزش لگتی ہے۔ میرے لہجے میں اتنی سنگینی تھی کہ وہ پورے وجود سے کانپ اٹھا، لرزتے ہوئے انداز میں بولا، یہ بات نہیں ہے سائیں۔ پھر کیا بات ہے؟ میں نے تیز آواز میں پوچھا۔ کہ کچھ نہیں، وہ اٹکتے ہوئے بولا، میں یہ ہاتھ کڑی پہن رہا ہوں۔ پھر اس نے اپنے ہاتھوں کو آہنی ہاتھ کڑی میں جکڑ لیا۔ میں نے ہاتھ کڑی کے لاک بند کر کے چابی اپنی جیب میں ڈال لی اور کہا، چلو اب گاڑی میں چل کر بیٹھتے ہیں، ابھی تمہاری وفاداری کو اور بہت سے کڑے مراحل سے گزرنا ہے۔ وہ میرے حکم کی تعمیل میں گاڑی کی جانب قدم اٹھانے لگا۔ میں نے ریت میں پڑی ہوئی میر بخش کی کلاشن کو اٹھا لی۔ اسی آتشی ہتھیار کی مہلک گولیوں نے نوازش علی کا جسم چھلنی کر کے اسے فنا کے گھاٹ اتارا تھا۔ اس کی لاش کسی لوارس کتے کی طرح تپتی ریت پر پڑی تھی۔ میں نے میر بخش کی کلاشن کو ڈیش بورڈ پر رکھ دیا۔ پھر پہلی فرصت میں دھنوں کے ہاتھوں کی نائلونی بندشیں کھولیں۔ ہاتھ آزاد ہوتے ہی وہ اپنی کلائیوں کو سہلانے لگی۔ صحرا میں پڑنے والی دھوپ نے قیامت مچا رکھی تھی۔ پیاس کی شدت سے میرا حلق سوکھ کر کانٹا بن گیا تھا۔ دھنوں کی حالت مجھ سے بھی زیادہ خراب تھی۔ میں نے میر بخش سے پوچھا، گاڑی میں پانی وغیرہ کا کیا بندوبست ہے؟ پانی بہت سائیں، وہ ہتھکڑی لگے ہاتھ مخصوص انداز میں جوڑتے ہوئے بولا۔ پھر ڈرائیونگ کیبن میں موجود ایک واٹر کولر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، یہ تقریباً پورا بھرا ہوا ہے۔ پہلے یہ کولر میری نظر میں نہیں آیا تھا۔ میں نے دیکھا واٹر کولر کے ساتھ ہی پھلوں کی ایک ٹوکری بھی رکھی تھی، جس میں تازہ انگور، سیب اور سنگترے دکھائی دے رہے تھے، گویا وہ کھانے پینے کا مکمل لوازمات کے ساتھ نگر پارکر سے روانہ ہوئے تھے۔ ہم نے پہلے ایک گلاس پانی پیا۔ ٹھنڈا پانی زیادہ مقدار میں ایک ساتھ پینا مناسب نہیں تھا۔ میں نے پہلے دھنوں کو پانی پلایا، پھر پانی کا گلاس میر بخش کی جانب بڑھایا اور سب سے آخر میں خود پانی پیا۔ گاڑی کے باہر تھار کا ریگستان کربلا کا منظر پیش کر رہا تھا۔ میں تقریباً آدھے گھنٹے تک اسی تپتی ہوئی ریت پر نبرد آزما رہا تھا، اس لیے اب مزید کھلے آسمان کے نیچے موجود رہنا خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ میں نے گاڑی کے ایئر کنڈیشننگ سسٹم میں تھوڑی چھیڑ چھاڑ کی تو کام بن گیا۔ اس سے پہلے میرے حکم پر میر بخش گاڑی کی تمام چابیاں میرے حوالے کر چکا تھا۔ میں نے گاڑی کو اسٹارٹ کر کے ایک مناسب جگہ پر لگا دیا تھا اور اس کے بعد ایئر کنڈیشن سسٹم کا معائنہ کیا تھا اور وہ تھوڑی منت خوشامد کے بعد آمادہ کار ہو گیا تھا۔ میں نے گاڑی کو اسٹارٹ ہی رہنے دیا اور کولر سے ٹھنڈا پانی لے کر میر بخش کو ریت میں اٹا ہوا خون آلود چہرہ دھلایا۔ اس ستھرائی کے دوران میں وہ کئی مرتبہ سسکا اور کراہا تھا۔ جب اس کی حالت قابل دید ہو گئی تو میں اسے گاڑی کے اندر لے آیا۔ اس سے پہلے میں گاڑی کا عقبی دروازہ لاک کرنا نہیں بھولا تھا۔ اس وقت ہم تینوں ڈرائیونگ کیبن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اب میں میر بخش سے تسلی بخش پوچھ تاچھ کا ارادہ رکھتا تھا۔ پھر ایک فوری خیال کے تحت میں نے دھنوں کو گاڑی کے پچھلے حصے میں آرام کرنے کی خاطر بھیج دیا۔ دراصل بات یہ تھی کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ دھنوں کسی قسم کے ذہنی دباؤ کا شکار ہو۔ میر بخش ایک جرائم پیشہ شخص تھا اور اس کی زبان کھلوانے کے لیے مختلف مراحل پر زور زبردستی کی ضرورت بھی پیش آ سکتی تھی۔ ان مناظر سے دھنوں کا دل اور دماغ متاثر ہو سکتا تھا۔ وہ میری تجویز پر آرام کرنے گاڑی کے عقبی حصے میں چلی گئی۔ پوری طرح مطمئن ہونے کے بعد میر بخش کی جانب متوجہ ہو گیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، میر بخش تمہاری وفاداری اب کڑی آزمائش سے گزرنے والی ہے، تیار ہو جاؤ۔ میں تیار ہوں سائیں، وہ خوشامدانہ انداز میں بولا۔ آپ پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ میں نے پوچھا، تم لوگ ہم دونوں کو اغوا کر کے کہاں لے جانا چاہتے تھے؟ عمر کوٹ۔ اس نے
نے جواب دیا۔ عمر کوٹ، میں نے حیرت سے دہرایا، مگر تمہارے وڈیرے سائیں رئیس خان نے تو بتایا تھا کہ تم دونوں تھر پار کر کے صدر مقام مٹھی جا رہے ہو اور وہاں تک ہم دونوں کو بھی ساتھ لے جاؤ گے۔ وہ لجاجت امیز لہجے میں بولا، آپ سے جھوٹ بولا گیا تھا سائیں، تو اس کا مطلب ہے ہم مٹھی نہیں جا رہے ہیں؟ ہرگز نہیں، وہ قطعیت سے بولا۔ میں اندرون سندھ کے علاقوں سے واقف نہیں تھا، اس لیے میں نے پوچھا، کیا عمر کوٹ اور مٹھی ایک ہی سمت میں ہے؟ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، نہیں سائیں، دونوں کا راستہ جدا جدا ہے اور رخ بھی الگ الگ ہے۔ اس وقت ہم عمر کوٹ سے کتنی دور ہیں؟ میں نے پوچھا۔ اس نے جواب دیا، ہم آدھے سے زیادہ فاصلہ طے کر چکے ہیں، بلکہ یوں سمجھیں کہ 3/4 سفر کٹ گیا ہے، 1/4 باقی ہے۔ میں نے جلدی سے پوچھا، یہ کون سا مقام ہے جہاں ہم اس وقت موجود ہیں؟ یہ کوئی مقام نہیں، بلکہ اسے صرف ریگستان کہا جا سکتا ہے۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، ہم نگر پارکر سے نکل کر دیر اڈا چھاچر سے ہوتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں، اس سے آگے دھرمسال ہے، پھر ضلع عمر کوٹ کی حدود شروع ہو جائے گی۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے وضاحتی انداز میں اضافہ کیا، بس یوں سمجھے سائیں، ریگستان کا یہ ویرانہ علاقہ 4 مقامات کے درمیان واقع ہے۔ اس کے شمال میں رامسر ہے، جنوب میں ہیجتر ہے، جنوب مشرق میں چھاچرو ہے اور شمال مغرب میں دھرمسال ہے۔ تر کو مقامی لوگ بگاڑ کر تڑ بھی بولتے ہیں، جیسے ہنجتر کے رہنے والے اسے ہنج تڑ کہتے ہیں۔ میر بخش اپنی معلومات سے مجھے حیرت زدہ کر رہا تھا، لگتا تھا اسے پورے تھرپارکر کو زبانی نقشہ یاد ہے۔ میں دوبارہ اس کی جانب متوجہ ہو گیا، کیا تم لوگوں نے ہمیں وڈیرا رئیس خان کے اما پر اغوا کیا تھا؟ نہیں، اس نے نفی میں سر جواب دیا۔ پھر ہم وڈیرا اکبر سومرو کے آدمی ہیں، اس نے بتایا، وہ عمر کوٹ میں رہتے ہیں، ہم نے انہی کے حکم پر تم لوگوں کو اغوا کیا تھا۔ میں نے پوچھا، اس سلسلے میں رئیس خان کا کیا کردار ہے؟ اس نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے۔ میں نے پوچھا، تمہارا وڈیرا اکبر سومرو ہمیں کیوں اغوا کروا رہا ہے؟ ہمارے ساتھ اس کی کیا دشمنی ہے؟ وڈیرا سائیں آپ کا دشمن نہیں ہے، میر بخش نے جواب دیا، تو گویا وہ ہمیں اغوا کروا کے کسی انمٹ دوستی کا ثبوت پیش کر رہا ہے؟ میں نے ترشی سے کہا۔ وہ معتدل لہجے میں بولا، یہ بات نہیں ہے سائیں۔ پھر کیا بات ہے؟ میر بخش نے بتایا، اصل میں وڈیرا سائیں کے پاس آج کل اس کا ایک دوست مہمان بن کر آیا ہوا ہے۔ وڈیرا سائیں اپنے دوست کو تمہارا تحفہ دینا چاہتے ہیں۔ اس کے جواب نے مجھے الجھا دیا۔ میں نے شاک کا میز نظر سے اسے گھورتے ہوئے کہا، میر بخش تم میرے ساتھ کوئی چالاکی تو نہیں کر رہے ہو؟ نہیں سائیں، وہ سراپا التجا بن گیا۔ میں نے کہا، میر بخش اگر تم مجھے چکر دینے کے لیے کوئی جھوٹا ساچیا سچا جھوٹ بولا تو یاد رکھنا میں تمہارے جسم کی بوٹی بوٹی کاٹ کر تپتے صحرا میں پھیلا دوں گا۔ تم اندازہ لگا سکتے ہو کہ جب ریگستان میں تمہارے گوشت کے کباب بھونے جائیں گے تو وہ منظر کتنا دلدوز ہوگا۔ وہ تھر تھر کانپنے لگا، پھر سہمے ہوئے لہجے میں بولا، رحم سائیں رحم، آپ نے مجھے سام بنایا ہے، میں آپ کے سامنے غلط بیانی نہیں کر سکتا۔ میں نے تمہیں کیا بنایا ہے؟ سام۔ یہ سام کیا ہوتا ہے بھائی؟ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، ہمارے ہاں جب کوئی شخص کسی کو پناہ دیتا ہے تو پناہ لینے والا شخص کو سام کہا جاتا ہے۔ آپ نے مجھے پناہ دی ہے، ایک بوتار کے قبضے سے میری جان چھڑائی ہے، مجھے نجات دلائی ہے۔ میں میر بخش کی باتوں کو پوری طرح سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ پتہ نہیں اس نے کیوں یہ فرض کر لیا تھا کہ میں نے اسے پناہ دی ہے اور کسی ظالم انسان کے چنگل سے چھڑایا ہے۔ میں نے الجھے ہوئے انداز میں سوال کیا، تم کس بوتار کی ذکر کر رہے ہو؟ میں نے تمہیں کس کی قید سے آزادی دلائی ہے؟ وہ میری جانب دیکھتے ہوئے سادہ سے لہجے میں بولا، بوتار ہمارے یہاں کا ایک لقب ہے، یہ ایسے وڈیروں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو ظالم ہوتے ہیں۔ ان کی اپنی پرائیویٹ جیلیں ہوتی ہیں، وہ چوریاں اور ڈکیٹیاں کرواتے ہیں، جرائم پیشہ افراد کو اپنے یہاں پناہ دیتے ہیں اور ڈاکوؤں کی پشت پناہی کرتے ہیں۔ وہ اپنی رعایا اور ہاریوں پر بھی ظلم ستم کے پہاڑ توڑتے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کو الاعلان بوتار کہا جاتا ہے۔ لوگ ان سے ملتے ہوئے سائیں بسم اللہ بوتار اور حکم سائیں بوتار کے جملے ادا کرتے ہیں، مگر وہ اس کا برا نہیں مانتے بلکہ فخر سے پھولے نہیں سماتے۔ وہ بوتار کے لفظ کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں۔ میں حیرت اور دلچسپی سے میر بخش کی معلومات افزا باتیں سن رہا تھا۔ وہ سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے بولا، سائیں وڈیرا اکبر سومرو بھی ایک بوتار ہے، اس کی اپنی پرائیویٹ جیل ہے، وہ ہم لوگوں پر بہت ظلم کرتا ہے، جرائم پیشہ افراد سے اس کے رابطے رہتے ہیں۔ میں جانتا ہوں اس کا وہ دوست جس کی خدمت میں وہ آپ کا تحفہ پیش کرنا چاہتا ہے، وہ بھی کوئی شریف آدمی نہیں، وہ شکل ہی سے کوئی گنڈا اور چھٹا ہوا بدماش دکھائی دیتا ہے۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے اضافہ کیا، سائیں وجدان، میں نے دیکھ لیا ہے کہ آپ ایک سچے اور کھرے انسان ہو، میں سچائی اور نیکی کا ساتھ دینا چاہتا ہوں۔ اب میں وڈیرے کی جانب پلٹ کر بھی نہیں دیکھنا چاہتا، میں عمر بھر آپ کا وفادار رہنا چاہتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا اور امید افزا نظر سے مجھے
مجھے دیکھنے لگا۔ میرے ذہن میں کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ میں اکبر سومرو کے کسی بدماش مہمان نما دوست کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وڈیرا میرا تحفہ اس کی خدمت میں کیوں پیش کرنا چاہتا تھا؟ اگر وڈیرے کو مجھ سے کوئی دشمنی نہیں تھی تو اس کے دوست کو مجھ سے کوئی دلچسپی تھی۔ یہی بہت سب جاننے کے لیے میں میر بخش کی جانب متوجہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے میر بخش، میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا، اگر مجھے یقین ہو گیا کہ تم مجھ سے کوئی دروغ گوئی نہیں کر رہے اور واقعی میرے وفادار بننے کے قابل ہو تو میں تمہیں ضرور سام بنا لوں گا۔ آپ جس طرح چاہو اپنی تسلی کر سکتے ہو سائیں، اس نے فرما برداری سے کہا۔ میں نے کہا مجھے پہلے تو وڈیرا اکبر سومرو کے دوست کے بارے میں تفصیلاً بتاؤ۔ وہ شروع ہو گیا۔ سائیں وہ شخص کوئی ہفتہ بھر پہلے پنجاب سے آیا ہے، لاہور کے کسی نزدیکی گاؤں سے اس کا تعلق ہے۔ وہ آپ کی تلاش ہی میں یہاں پہنچا ہے۔ رات آپ کے بارے میں بہت زیادہ جانکاری ہے۔ اس نے وڈیرا سائیں کو بتایا تھا کہ تم آج کل میں غیر قانونی طور پر سرحد عبور کر کے پاکستان میں داخل ہونے والے ہو۔ امکان اس بات کا تھا کہ تم یا تو عمر کوٹ کے مشرقی سرحد کھوکھرا پار کے مقام سے سرحد پار کرو گے یا پھر نگر پار کر کے مقام پر تھر پار کر کے جنوبی حصے سے ملک میں داخل ہو گئے۔ تمہیں گھیرنے کے لیے 2 ٹیمیں تشکیل دی گئی تھی۔ میں اور نواز علی نگر پار کر میں موجود تھے۔ کسو اور ابھی گاؤں نامی گاؤں ہماری مکمل نظر میں تھے، جبکہ کھوکھرا پر جانے والی ٹیم واسربا اور بٹیالہ پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ پھر ہمیں معلوم ہوا کہ تم نے نگر پار کر سے سرحد پار کر کے پنڈت کشوری لال کے پاس قیام کیا ہے۔ میں نے فوراً وڈیرا سائیں تک تمہاری آمد کی اطلاع پہنچا دی اور اکبر سومرو نے نگر پار کر کے ایک وڈیرے کو ہمارے ساتھ تعاون کرنے کا پیغام بھجوا دیا۔ وہ ایک لمحے کو سانس لینے کی خاطر رکا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، ہمارا منصوبہ تو یہ تھا کہ تمہیں اور تمہاری ساتھی لڑکی کو پنڈت کشوری لال کے گھر سے اٹھا لے جائیں گے، لیکن ہمارے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی تم لوگ رینجر والوں کے ہتھے چڑھ گئے اور ہمیں تم لوگوں کے تھانے تک پہنچنے کا انتظار کرنا پڑا۔ وڈیرا رئیس خان نے تھانے دار کے ساتھ میٹنگ کر کے تم لوگوں کو آسانی سے حاصل کر لیا تھا۔ اس کے بعد کے واقعات آپ کے سامنے ہیں۔ سائیں میرا ذہن اس وقت 9 سوالات کی اماج کا بنا ہوا تھا۔ وڈیرا اکبر سومرو کا مہمان میرے لیے کسی معمے سے کم ثابت نہیں ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ کون شخص تھا جو میرے پروگرام سے مکمل واقفیت رکھتا تھا۔ یہ میرے لیے بہت تشویش کی بات تھی۔ میر بخش نے بتایا تھا کہ اکبر سومرو کے مہمان کا تعلق لاہور کے کسی نواحی گاؤں سے تھا۔ لاہور کے نواح میں پائے جانے والے گاؤں میں سے صرف ایک گاؤں کے نام سے واقف تھا، صرف نام سے واقف تھا، اسے دیکھا کبھی نہیں تھا۔ میں اس گاؤں کی گلیوں اور کوچوں کے دیدار کے لیے تو پاکستان آیا تھا۔ وہ گاؤں میرے لیے بہت اہمیت رکھتا تھا۔ مجھے اس کی مٹی، اس کی آب و ہوا اور اس کی کھلی معطر فضا سے محبت تھی۔ یہی محبت مجھے کھینچ کر پاکستان لائی تھی اور میں اپنے آبائی گاؤں، اپنی جنم بھومی موضع رکھاں والی پہنچنے کے لیے بے چین و بے تاب تھا۔ رکھاں والی کے خیال سے میرا دھیان اپنے دیرینہ دشمن ملک نوازش علی کی طرف چلا گیا۔ اسی خبیث الخبیث شخص کی وجہ سے میرے والدین کو اپنی دھرتی، اپنا گاؤں، اپنا شہر اور اپنا ملک چھوڑنا پڑا تھا۔ اس سوچ کے ساتھ ہی میرے ذہن میں یہ خیال ابھرا، کہیں ملک نوازش علی ہی تو مجھے گھیرنے کے لیے وڈیرا اکبر سومرو کا مہمان بنا نہیں بیٹھا۔ میں جانتا تھا رکھاں والی کے چودھری ملک نوازش علی کی پہنچ بہت دور تک تھی۔ وہ ایک سکہ بند اسمگلر تھا۔ اس کا باپ بڑا چودھری ملک رمضان بھی اسی مذموم دھندے میں ملوث تھا۔ گویا نوازش علی کو اسمگلنگ، گنڈا گردی اور بدماشی باپ سے ورثے میں ملی تھی۔ بظاہر وہ ایک بڑا زمیندار تھا، لیکن درپردہ ہر برے کام میں اس کا ہاتھ شامل تھا۔ ملک نوازش کے ایک ہرکارے دارا نے کئی سال تک مجھے تگنی کا ناچ نچایا تھا۔ وہ میری جان کا دشمن ہو گیا تھا۔ پھر جب میں اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا اور میں نے زمانے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر جینا سیکھ لیا تو دارا مجھ سے چھپتا پھرنے لگا۔ پہلے وہ میرا تعاقب میں تھا، پھر میں اس کی طاق میں رہنے لگا اور بالآخر میں نے اسے جہنم واصل کر کے دم لیا تھا۔ دارا میرے ماں باپ کا قاتل تھا۔ اسے دوزخ رسید کر کے مجھے بہت سکون ملا تھا۔ میرے دل و جگر میں ایک ایسی ٹھنڈک اتر آئی تھی جیسے شبنم کے شفاف قطرے اپنا ٹھنڈا گداز پھول کی پتیوں کے سینے میں اتارتے ہیں۔ یہ ممکن تھا کہ نوازش علی عمر کوٹ پہنچ گیا ہو۔ وہ بہت باخبر آدمی تھا۔ اگر اسے میرے پروگرام سے آگاہی حاصل ہو گئی تھی تو اس میں اچنبے کی کوئی بات نہیں تھی۔ باری مالیت کے سونے کا ٹنٹا ابھی باقی تھا۔ وہ لالچی فطرت شخص مجھے آسانی سے بلا نہیں سکتا تھا۔ میں نے بہتر سمجھا کہ میر بخش سے اپنے ان اندازوں کی تصدیق کر لوں۔ میں نے ملک نوازش کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جب میں نے رکھاں والی کو چھوڑا تو اس وقت میری عمر صرف 2 ماہ تھی، لیکن والد صاحب کی ڈائری میں درج معلومات سے میں نوازش علی کے بارے میں بہت کچھ جان چکا تھا۔ میں نے میر بخش کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، تمہاری باتیں اگرچہ بہت معلومات افزا ہیں، لیکن تم نے
ابھی تک میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ پھر میں نے خود ہی وضاحت کر دی۔ میں نے تم سے وڈیرا اکبر سومرو کے اس مہمان کے بارے میں پوچھا تھا، وہ مجھے حاصل کرنے لاہور سے یہاں پہنچا ہے۔ میر بخش نے جواب دیا، وجدان سائیں، میں اس شخص کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا، جو مجھے معلوم تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ میں نے پوچھا، کیا تم نے اس شخص کو اپنی آنکھوں سے دیکھا یا سنی سنائی مجھ سے پہنچاتے رہے ہو؟ صرف ایک بار دیکھا ہے سائیں، اس نے بتایا۔ اس کی عمر کیا ہے؟ میرے ہی جتنی ہوگی سائیں۔ میرے اندازے کے مطابق میر بخش 30 کے قریب تھا۔ میں نے کہا، تمہاری عمر تو مجھے 30 سال لگتی ہے۔ وہ بولا، جی سائیں، وڈیرا اکبر سومرو کے اس مہمان کی عمر بھی 30 سال کے قریب ہی ہوگی۔ وہ ملک نوازش علی نہیں ہو سکتا تھا۔ ملک نوازش اس وقت ایک محتاط اندازے کے مطابق لگ بھگ 50 سال کا ہوگا۔ اب میں ایک نئی کشمکش میں مبتلا ہو گیا تھا کہ وہ شخص اگر نوازش علی نہیں تھا تو پھر کون ہو سکتا تھا؟ کہیں وہ بھی دارا کی طرح ملک نوازش علی کا کوئی نمک خوار تو نہیں تھا؟ دارا نے اگر مجھے 1/4 دنیا میں دوڑایا تھا تو یہ شخص میرے استقبال کے لیے عمر کوٹ پہنچ گیا تھا۔ میرے رگوں پہ میں سنسنی کی ایک لہر سی دوڑ گئی۔ آثار بتا رہے تھے کہ آنے والے وقت میں نت نئے ہنگامے میرے منتظر تھے۔ میں نے میر بخش سے پوچھا، کیا تم اس شخص کا نام جانتے ہو؟ وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، نہیں سائیں۔ میں نے کہا، میر بخش، تم نے بتایا ہے کہ وڈیرا رئیس خان نے تمہارے وڈیرا سائیں اکبر سومرو کے کہنے پر تم سے بھرپور تعاون کیا تھا، ورنہ اس معاملے میں رئیس خان کا کوئی ہاتھ نہیں۔ جی سائیں، میں نے آپ کو ایک سچی بات بتائی ہے۔ کیا رئیس خان اور اکبر سومرو کے درمیان دوستی پائی جاتی ہے؟ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، ظاہر ہے سائیں، یہ دونوں ایک ہی کماش کے وڈیرے ہیں، یعنی دونوں بوتار ہیں۔ جس طرح ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو بخوبی پہچانتا ہے اور اس سے بھرپور تعاون کرتا ہے، بلکہ اسی طرح ایک بوتار دوسرے بوتار کے کام آتا ہے۔ اس حوالے سے رئیس خان اور اکبر سومرو آپس میں گہرے دوست ہیں۔ میر بخش صرف ایک دیسی پہلوان ہی نہیں تھا، بلکہ اس میں عقل اور دانش بھی پائی جاتی تھی۔ گویا وہ جسمانی اعتبار سے پہلوان تھا، مگر ذہنی طور پر اس سے آگے کی کوئی چیز تھا۔ اب تک اس نے مجھ سے بھرپور تعاون کیا تھا۔ اس کے کلام سے سچائی کی خوشبو اٹھتی تھی۔ میں اپنے تجربے کی بنا پر کہہ سکتا تھا کہ میر بخش پر بھروسہ کیا جا سکتا تھا، تاہم میں مزید تسلی کے لیے ابھی کچھ اور گھسنا چاہتا تھا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔